بیٹھو تم نہیں جاؤ تمہیں چھوٹا ہو. پھر دوسری مرتبہ اس کافر مشرک نے لڑکارا کوئی ہے کیا صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مجھ سے لڑائی کرے. پھر رسول نے فرمایا میرے صحابہ کوئی ہے تو پھر حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا. پھر رسول کائنات نے فرمایا کوئی صحابہ کوئی ہے اس کے لیے تیار لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. پھر حضرت علی نے کہا ہاتھ اٹھایا. کون علی؟ حسنین کریمین کے والد. کون علی؟ فاطمہ الزہرا کے شوہر. کون علی جس کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدموں پر اٹھایا؟ وہ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیار اس کے لڑنے کے لیے. حضرت علی تیار. رسول کائنات نے کہا جاؤ. حضرت علی تیار ہوتے ہیں اس مشرک کے پاس سامنے جاتے ہیں. کہتا تم کون ہو؟ کہا کہ ابو طالب کا بیٹا. کہا ہے بھتیجے تم مجھ سے لڑو گے؟ میں نے 100 جنگیں کی ہے تم تو ایک بھی جنگ نہیں کی ہو. حضرت علی کہتے ہیں کہ تم اس بات کو مت کہو تم یہ سمجھو کہ مجھ کو گرا پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے. حضرت علی نے اس کو لڑکارا. جس مشرکی جو بہادر تھا اس انسان نے کہا کہ اے علی تم بیٹا تم چلے جاؤ تم سے میں لڑنا نہیں چاہتا تم چھوٹا بچہ بھی ہے میرے سامنے چھوٹا بچہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو میں رسول کا غلام ہوں تو مجھ کو پہلے گراؤ تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بہادر مشرک کے لڑکارا اس بہادر نے 3 مرتبہ وار کیا. حضرت علی کے ہاتھ میں ڈھال تھا. اس ڈھال سے اس مشرک بہادر کے تینوں واروں کو روک لیتے ہیں. تیسری وار جب اس مشرک بہادر کرتا تو حضرت علی کے کندھے پہ چھوڑا سا زخم آ جاتا ہے. اس کے بعد حضرت علی نے ایسا وار کیا اس مشرک بہادر کے اوپر. حضرت علی نے اس مشرک کے جو مشرک کی جو ڈھال تھا اس ڈھال کو بھی چیر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سارے جسم کو چیر کر کے اس کے گھوڑوں کو بھی چیر کر دیا. حضرت علی نے اس مردے سے کہا اس بہادر مشرک سے کہا کہ تم تو بتوں کا پجاری ہو. ارے میں تو علی ہوں. علی میں تو رسول کائنات فخر وجودات کا پجاری ہوں. مجھ سے کوئی ہے مجھ سے جو لڑے. برادر ملت اسلام میں کہنے کا مقصد یہ ہے جس ڈھال کیا ہے حضرت علی جس وار اس مشرک بہادر کے آگے تلوار کی وار سے جس کو روکتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح رمضان یہ نہیں کہا کہ روزہ مسلمانوں کے ڈھال ہے یہ نہیں کہا. زکات روزوں کے لیے ڈھال ہے یہ نہیں کہا. اللہ نے زکات دینا کوئی یہ ڈھال نہیں کہا. لیکن صرف روزہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات نے فرمایا میری امتیوں اگر تم روزہ رکھو گے تو قیامت کے دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قبر کے اندر بھی یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا. اب ڈھال کیا ہے؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو قبر کے اندر جو اللہ کے عذاب آئے گا یہ ہمارے روزے اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ ساری کائنات میں گناہ کرتے رہے نماز روزہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کے اندر یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا. اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب یہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈھال اس روزے کے صدقے تحفے سے اللہ اس کو جہنم سے بھی نکال کر جنت کا پروانہ لکھ دے گا. برادر ملت اسلامیہ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے. جہنم سے گرنے کے لیے ڈھال ہے. قبر کے اندر جو جہنم کے فرشتے ہم کو اگر آگ میں سلگائے جائے گا تو یہ ڈھال بن جائے گا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں دن بھر بھوکا پیاسا رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی روزہ ہم کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں غلط حرکات بھی کرتے ہیں. لیکن آؤ حضرت علی سے پوچھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوفے کے قبرستان میں جاتے ہیں. جو لوگ میرے مسلمان بھائیوں روزہ رکھتے ہو مکمل پابندی کے ساتھ اپنے ہر ایک ارکان کو آپ کا قدم کہیں بھی گزرے تو یہ نہ دیکھیں کہ میرا پیر کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ آنکھ سے کسی کو بھی دیکھیں گے تو یہ غلط نگاہوں سے کسی کو مت دیکھو. یہ ہاتھ اٹھے تو کسی قریب کو تکلیف دینے کے لیے نہ اٹھے بلکہ پوری پابندی کے ساتھ روزہ رکھے. حضرت علی فرماتے ہیں میں کوفے کی ایک قبرستان میں گیا. جب وہاں گیا تو میرے خیالات آیا ایک قبر کو تازہ قبر کو دیکھا. میرے دل میں خیالات آیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے اس قبر کے اندر سے تمام حالات منکشف کر دو، ظاہر کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت علی یہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تمام قبر کے مناظر، تمام قبر کے حالات حضرت علی کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس قبر کے اندر جو سویا ہوا تھا وہ کھڑا ہو جاتے ہیں، جس کو حضرت علی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس قبر کے اندر، جو قبر کے اندر تھا اس کو آگ، جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور حضرت علی سے عرض کرتے ہیں اے علی میری مدد کر دے، یا علی مجھے اس جہنم کی آگ سے، قبر کی آگ سے بچا لے۔ حضرت علی سے جب عرض کرتے ہیں یہ درد بھری جب آپ کی کانوں پہ گھستی ہے تو حضرت علی اللہ تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اس کی قبر کے اندر سے جو آگ ہے اس کو نکال دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی اس کے لیے دعا مت کرو۔ کون علی ہے جانتے ہیں؟ علی ارے جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا۔ کون؟ فاطمہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون یہ علی کون ہے؟ جو جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ علی جب دعا کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے علی اس کے لیے دعا مت کرو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے تیری نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آخر کار گناہ کون سا کیا ہے جو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو رد نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ علی یہ تو دن پر روزہ رکھتا تھا، لیکن جیسا افطار کا وقت ہونے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد یہ گناہوں پہ مبتلا ہو جاتا تھا۔ یہ گناہ رات میں گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، عیاشی کرتا تھا، دکانداری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اس رمضان کے مہینے میں معلوم یہ چلتا ہے جو انسان اگر دن میں روزہ رکھتا ہے، اگر رات ہوتے ہی اس نے اگر گناہ کیا، جھوٹ بولا، کسی کو تکلیف دیا، شراب پیا، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی دعا کرے تو اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جس کے لیے حضرت علی دعا کو، ایسی شخصیت دعا کری، اس کی دعاؤں قبول نہیں کی۔ برادر ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی فرماتے ہیں اللہ یا اللہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو حضرت علی پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علی حضرت علی کے سب کے طفیل سے اس جہنم کی جو اس کے قبر کی آگ، جو اس کی قبر کے اندر جو آگ جل رہی تھی، حضرت علی کی دعاؤں کے صدقے سے وہ جہنم کی آگ اس کی قبر کے اندر سے بجھ جاتی ہے۔ تو برادر ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی جیسی شخصیت ایسے انسان کے لیے دعا کرے تو حضرت علی سے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے علی ایسے لوگوں کے لیے مجھ سے دعا مت کرو۔ کون لوگ ہیں ایسے لوگ؟ جو روزہ بھی رکھتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، ارے ایک معشوق اپنے جس سے کوئی عشق کرتا ہے، اس کے شریک ہونے سے کوئی عاشق دور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے وہ نبی سے محبت رکھو جس نبی نے ہم سے ہمارے لیے رویا ہے، اس نبی سے پیار کرو جس نبی نے اپنے نزا کے وقت ہم امتیوں کو یاد کیا ہے۔ آج ہم لوگ کیسے انسان ہیں، ہم کیسے امتی ہیں، اپنے رسول کو بھلا دیے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہے جب آپ کا وہ نزا کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت حضرت جبرائیل السلام سے فرماتے ہیں جاؤ جبرائیل رب سے دعا کرو کہ میرے امت کا حال کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے امت کا حال کیا ہوگا۔ تو اس وقت رب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن آج ان کی امتی کا حال کیا ہے؟ برادر ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوش نما جو ماہ رمضان مبارک ہم کو دیا ہے، اس کی برکات، اس کی فیض و برکات ہم سبوں کو معلوم ہے۔ ایک نیکی کریں گے اللہ 10-70 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو برادر ملت اسلامیہ ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیاں اللہ آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ اگر ایک گناہ کریں گے تو اس کا کتنا بدلہ ہوگا؟ ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ہے، تو اسی رمضان میں اگر ایک گناہ کریں گے تو 70 عذابیں لکھی جائیں گی۔ تو برادر ملت اسلامیہ یہ بابر مقدمہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو سنواری، یہ دنیا فانی ہے، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی،
بلکہ آخرت کی تیاری کرو، اس 2 گز زمین کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بلکہ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے، اب نقل کرنا ہے تو رسول کائنات۔ اگر بندہ، اگر چھوٹا بچہ، اگر ایگزام آپ دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو آپ پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے رسول کائنات کی زندگی کا آپ نقل کریں گے تو میرا یہ امید ہے رسول کائنات کی نقل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی سنوارے گا، اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور آخرت کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی تمام سہولتیں اعلیٰ سے آپ کے لیے مہیا ہوگی۔ تو برادر ملت اسلام، یہ وقت ہو چکا ہے، ابھی تک امام صاحب نہیں آئے تو صلاۃ و سلام پڑھ لیں، بس صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبب مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا،
غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم